اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کرام کی بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان کے حلول کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور خداوند متعال کے لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے، ہم سب مومنین کرام کی ہدایت کے لیے اس ماہ مبارک رمضان کو ایک بار پھر ہمارے شامل حال فرمایا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں صحیح طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام کے جو روزمرہ ابحاث ہیں، جو روزمرہ سوالات ہیں، ان میں سے ایک موضوع جو کہ واقعاً تشنا ہے، جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ حاصل نہیں ہے، ایک موضوع چنا ہے گناہ توبہ۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے نہایت ہی عزیز آغائے تابعدار حسین ہانی صاحب، ان سے استفادہ کریں گے۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں ان سے کہ آغا صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر معاشرے کی، ہر ملت کا جو سرمایہ ہوتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں، تو آج کا جو جوان ہے وہ ہمیں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، گناہوں کے اندر غرق نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے مناسبت سے جو ہے مبارکباد عرض ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے جواب کی طرف جاؤں، میں ایک نقطہ بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ واقعاً یہ موضوع بہت مہم ہے، اہم ہے، اور آج اس کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بحث کی جائے، اور یہ انہی کلیدی موضوعات میں سے ہے کہ اگر ان کے اوپر کام کیا جائے اور ان کو معاشرے کو بیان کیا جائے تو معاشرے کی جو تقدیر ہے وہ بدل سکتی ہے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سوال کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج نوجوانان گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور غرق ہیں، اور معاشرہ گناہوں کا معاشرہ بن چکا ہے، جہاں پر دور دور تک نیکی نظر نہیں آتی، ہر طرف سے جہاں بھی آپ نگاہ کریں جھوٹ، فریب، حسد، غیبت اور دوسروں کے حقوق کی پائمالی، اصل خدا نام کی کوئی چیز اس معاشرے کے اندر نظر نہیں آتی۔ البتہ ابھی ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا ہے، ابھی مسجدیں بھی بھر جائیں گی، نمازی بھی آ جائیں گے، وہ صبح کو 8 کھانوں سے سحری ہو جائے گی، پھر اسی طرح سے 10 کھانوں سے جو ہے افطار ہو جائے گا، اور مختلف محافل کے اندر شرکت کی جائے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک مراسم کے طور پر لی جاتی ہیں کہ جیسے ایک رسومات ہوتی ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان جب ختم ہوگا تو کسی معاشرے کی تقدیر بدل گئی ہو، بلکہ وہی لوگ دوبارہ انہی گناہوں کو جو ہے جو ماہ مبارک رمضان میں کسی حد تک چھوڑیں، دوبارہ پہلی شوال کو یعنی عید کے دن دوبارہ انہی کا آغاز کریں گے، بلکہ بدترین طریقے سے آغاز کریں گے۔ شاید پہلے اتنی شدت نہیں ہوگی ان گناہوں میں جو عید کے دن ہوگی۔ تو اس کی جو ہے وجہ یہی ہے کہ گناہوں کے متعلق، جیسا کہ آپ کا سوال بھی ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے، کیوں ہمارا معاشرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو وجوہات مختلف ہیں۔ بالآخر ایک معاشرے کو اس حد تک پہنچنے کے لیے کافی جو ہے اسباب و علل درکار ہیں کہ جو انسان ان اسباب و علل وجوہات کی بنیاد پر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جو اساسی ہیں، بنیادی ہیں اور اصلی وجوہات ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بلکہ چند معروف و بنیادی ترین وجوہات کو بیان کروں گا، چونکہ ہم نے یہ برنامہ آخر مہینہ پورا اس کو جاری رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے سب کچھ بیان کرنا ہے، لیکن فعلاً مقدمے کے طور پر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے بنیادی ترین وجہ کہ جو معاشرے کو گناہوں کا معاشرہ بنا دیتی ہے وہ یہ کہ کوئی معاشرہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یا گناہ کو چھوٹا سمجھے، یا گناہ کو جو ہے حقیر سمجھے، وہ معاشرہ ہمیشہ گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اور یہ واقعاً اگر اس طرح کہا جائے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں سب سے بڑی گستاخی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو یا تو گناہ نہیں سمجھتا، یا گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یا گناہ کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایک انسان ہے مثلاً خدا نخواستہ اس نے کوئی گناہ کر دیا، کسی کی چوری کر دی، یا کوئی خدا نخواستہ قتل کر دیا، یہ بڑے گناہوں کی بات کر رہا ہوں، یا زنا کر دیا نعوذ باللہ، لیکن بعد میں پشیمان ہو گیا اور جو ہے اس کا ضمیر جو ہے زندہ ہو گیا اور نادم ہو گیا، اور اپنے کیے کے اوپر جو ہے پشیمان ہو کر خود کو سرزنش کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی، تو یہ گناہ شاید اس کا بخشا جائے۔
लेकिन वो शख्स जो हर रोज़ गुनाह करता है और कहता है कि ये तो गुनाह ही नहीं है, वो उनको गुनाहों के ज़ुमरे में नहीं लाता, या कहता है कि खुदा मुताल बहुत मेहरबान है, रहीम है, गफ़ूर है, वो माफ़ कर देगा। यानी गुनाहों के ऊपर हसास नहीं है, गुनाहों की परवाह नहीं करता और गुनाहों को छोटा समझता है, गुनाहों को कम समझता है। दर हकीकत ये ख़तरनाक है, क्यों? क्योंकि ये खुदावंद मुतआल की बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, ये जुर्रत कर रहा है कि गुनाह को असल में गुनाह नहीं समझता या कम समझता है। मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल इस हवाले से बयान करूँ। मसलन एक शख्स है, आपको जो है आप कहीं से गुज़र रहे हैं और आपको एक पत्थर मार देता है खूब, और आपको लग जाता है। बाद में आता है आपकी खिदमत में और आपको कहता है कि माज़रत, मैंने ये मारा नहीं है, मेरे हाथ से छूट गया था, आपको लग गया, मुझे बख्श दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। खूब, फिर आखिर आप कहोगे कि यार उससे गलती हो गई, अपनी गलती का इज़राफ़ कर रहा है और पशेमान हो गया है, आप उसको माफ़ कर देंगे खूब, और आपके दिल में कीना भी उसकी निस्बत नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली, एतराफ़ कर लिया और जो है आपसे माफ़ी तलब कर ली, आप भी उसको माफ़ कर देंगे और आइंदा के लिए भी अरे उसको याद करेंगे। लेकिन एक दफ़ा होता है कि एक शख्स आपको पत्थर नहीं मारता, बल्कि एक छोटी सी कंकरी जो है आपको मारता है, और जब आप उससे पूछते हैं क्यों मारा, तो वो मसलन बजाय ये कि कहे कि मुझसे गलती हो गई है, मेरे हाथ से छूट गई है, या मैंने इश्तबाह किया है, मैंने गलत किया है, इसकी वजह कहता है कि इतनी छोटी सी तो कंकरी थी, क्या हो गया, ये छोटी सी कंकरी मारने से आपको कौन सा वो हो गया। तो ये इंसान आपके ज़हन में इसकी बुरी तस्वीर हमेशा के लिए रह जाएगी, आपके दिल में नफ़रत हमेशा के लिए रह जाएगी। क्यों? एक तो गलती की है, दूसरा गलती तस्लीम नहीं की, गलती के ऊपर आपसे उज़्र ख़ाही नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, पेशेमान नहीं है, और ये शख्स जो है आपकी निगाहों में गिर जाएगा। तो इसी तरह से ही है कि जो इंसान गुनाह करता है, वो जब खुदावंद मुतआल की बारगाह में तौबा करता है या उस गुनाह को गुनाह समझता है और नादिम हो जाता है, खुदावंद मुतआल भी गफूर रहीम है और उसके लिए रास्ते खुले हैं। उस शख्स की उम्मीद है कि उसकी आखिरत बखैर हो। लेकिन ऐसा शख्स जो हर रोज़ गुनाह करता है और उस कंकरी की तरह कहता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, ये तो होता रहता है, आपको क्या हो गया, यानी इस तरह से ये ख़तरनाक है। ये उस चाह के अंदर, उस तालाब के अंदर, उस कुएँ के अंदर कि जो नाबूदी व हलाकत का कुआँ है, उसमें इसके गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक तो ये है कि एक मुआशरा जब गुनाहों का मुआशरा बनता है, तो उसकी असास ये है कि वो गुनाहों को गुनाह नहीं समझता। अगर आप आज अपने मुआशरे में देखें, सोशल मीडिया के ऊपर गुनाहों की कहें कि फैक्ट्रियाँ हैं, समंदर हैं। हर रोज़ हर शख्स नए से नए गुनाह कर रहा है, लेकिन उनको गुनाह समझता नहीं है खूब, या उनको छोटा समझता है। या आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान दूसरे को धोखा दे रहा है, फ़रेब दे रहा है, हकूक़ का ख़याल नहीं कर रहा, पायमाली कर रहा है, हमसायों के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, अपने मोमिन भाई के हकूक़, इन सारों की उसको परवाह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहता है कि मैं मोमिन हूँ और खुदा मुझे जो है, यानी ये सारे गुनाहों की जो है कहें कि इनको या छोटा समझ रहा है, असल या गुनाह नहीं समझ रहा। तो ये चीज़ इंसान को नाबूदी की तरफ ले जाती है, और ये सिफ़त अगर किसी मुआशरे की बन जाए, तो वो मुआशरा भी क्या है, गुनाहों की दलदल के अंदर डूब जाता है, और उसकी जवाना कि जैसा कि आपने कहा सरमाया मिल्लत होते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। एक वजह तो ये बनती है, और दूसरी जो मुहिम वजह ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता कि गुनाह को छोटा समझ कर या कम समझ कर या इस तरह, बल्कि असलन गुनाह की तशख़ीस नहीं है, शनाख्त नहीं है, मारिफत नहीं है, यानी असलन नहीं जानता कि वाक़ई ये गुनाह है। मसलन एक इंसान है, उसके हमसाये में एक मरीज़ है, लेकिन उसको मरीज़ के होते हुए यानी मरीज़ को आराम चाहिए, लेकिन इसने घर के अंदर बुलंद आवाज़ से जो है ना कोई साउंड सिस्टम चलाया हुआ है, कोई स्पीकर चलाया हुआ है खूब। अब ऐसा नहीं है कि ये इसको गुनाह को कम समझ रहा है फलां-फलां। असल में इसको मालूम नहीं है कि वाक़ई ये काम वाक़ई गुनाह है या नहीं है। तो ये 2 बुनियादी वजह हैं कि जिनकी वजह से कोई मुआशरा गुनाहों का मुआशरा हो जाता है। या तो गुनाहों को कम समझता है, छोटा समझता है और हक़ीर समझता है, या असल मारिफ़त गुनाह उसको नहीं होती। यानी असल गुनाह है क्या? गुनाह किसे कहते हैं? ये जो अमल मैं कर रहा हूँ, गुनाह है भी या नहीं? तो इन अलबत्ता वजूहात और भी हैं, लेकिन ये वो बुनियादी वजूहात हैं कि जिनका अक्सर ख़याल नहीं किया जाता। माशाल्लाह साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि सबसे पहली वजह है कि इंसान को शनाख्त नहीं होती कि ये जो मैं अमल अंजाम दे रहा हूँ कि ये किस ज़ुमरे में आता है। दूसरी जो आपने बयान की कि इंसान जो अमल अंजाम दे देता है, आया उसके बाद नादिम पशेमान होता है उसकी तरफ या नहीं होता। ख़ुद इसी बात में यही जो बात आप फरमा रहे थे, एक और अहम सवाल पैदा होता है, वो ये है कि गुनाह क्या चीज़ है। असलन हमारे मुआशरे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि हर छोटी-छोटी बात पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई किसी को अगर बुरा भला कहे तो उसको मना करेंगे, कि वालिदैन मना करेंगे, कोई बुज़ुर्ग कि ना करो गुनाह होगा, कोई और इस तरह का
عمل انجام دیتا ہے تو اس کو یہی کہا کر منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، کیوں؟ کیونکہ گناہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ جی، آپ کا سوال بجا ہے اور واقعاً یہی جگہ ہے کہ یہ سوال اٹھنا بھی چاہیے کہ جب ایک انسان کو شناخت نہیں ہے تو اس کو باید معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ تو آیات و روایات کے اندر جو گناہ کی تعریف بیان ہوئی ہے، جو قرآن کی آیات آئی ہیں مختلف گناہ کے متعلق، یا روایات میں ایک کثیر تعداد میں روایات ہیں جو گناہ کو بیان کرتی ہیں، یہ سارے جو ہیں ہم آگے انشاءاللہ ان سے بحث کریں گے، لیکن فعلاً میں آپ کے سوال کا ایک سادہ سا جواب دوں گا، اور تاکہ ایک خاکہ ذہن میں آ جائے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم آئندہ جو سیشن ہوں گے ان میں دقیق اس مسئلے کو بیان کر سکیں۔ تو سادہ الفاظ میں اگر آپ کو میں بیان کرنا چاہوں، گناہ ایک ایسے کام کو کہتے ہیں، ایسے عمل کو کہتے ہیں، ایسے رفتار کو کہتے ہیں کہ جو رفتار یا عمل یا کام خود انسان کے لیے ضرر و نقصان دہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ خود انسان کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، ضرر ہے، بلکہ آیات و روایات کے موضوع کے مضمون کے مطابق یعنی ظلم کرتا ہے انسان اپنے اوپر۔ اب انسان کے چونکہ دو پہلو ہیں، ایک مادی پہلو ہے، ایک معنوی پہلو ہے۔ مادی پہلو میں اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور پھر ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن معمولاً بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ڈرائیور ہے جو ڈرائیونگ کر رہا ہے روڈ کے اوپر۔ اب اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنی سائڈ پہ ہی چلنی چاہیے، ڈرائیونگ کرنا چاہیے۔ اگر مخالف سائڈ پر میں ڈرائیونگ کروں گا تو یہ میرے لیے ہی نقصان دہ ہے، میرے لیے ہی مضر ہے، میرے لیے ہی جو ہے نقصان کا باعث بنے گا، اور ممکن ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں، میری جان خطرے میں چلی جائے۔ لہٰذا یہ انسان جو ہے اس عمل سے، اس رفتار سے بچتا ہے، مخالف سائڈ پہ ڈرائیونگ نہیں کرتا۔ لیکن اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے غفلت کرتا ہے، درست ہے۔ مثال کے طور پر یہی خلاف مخالف ڈرائیونگ شروع کر دیتا ہے، یا مثلا ایک موٹر سائیکل سوار ہے، ہیلمٹ نہیں پہنتا، یا گاڑی والا ہے بیلٹ نہیں پہنتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کے تحفظ کے لیے جو ہے رکھی گئی ہیں اور بنائی گئی ہیں تاکہ انسان اپنی جان کو محفوظ رکھے، لیکن غفلت کی وجہ سے یہ کام یعنی ہیلمٹ نہیں پہنتا، بیلٹ کا لحاظ نہیں کرتا، اپنی سائڈ کا لحاظ نہیں کرتا، اور اسی طرح سے جو ہے ڈرائیونگ کرتا ہے، اس وقت بعض اوقات جو ہے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے بعض زخمی ہو جاتے ہیں، بعض کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بعض کے جو ہے جان تک بھی چلی جاتی، کیوں؟ ان کا لحاظ نہیں کیا۔ لہٰذا مادی پہلو کے اندر انسان ان چیز کو آسانی سے درک کرتا ہے، بعض اوقات ان کا خیال کرتا ہے، بعض اوقات ان کا خیال نہیں کرتا۔ لیکن مادی پہلو کے اندر، معنوی پہلو کے اندر انسان اصلاً غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اپنے معنوی پہلو کو، یعنی اپنی روح کو، اپنی نفس کو جو ہے نقصان میں ڈالتا ہے، ضرر میں ڈالتا ہے، اور جو ہے آیات و جو دعاؤں کا مضمون ہے اپنے نفس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسان وہ کام کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے کہ جو خود اس کے ضرر و نقصان دہ ہے، یا اس کے لیے کہیں کہ اس کے نفع میں نہیں ہے، اس کے منافع میں نہیں ہے۔ تو بس گناہ یہ ہے۔ اب ہم اس مادی پہلو سے تھوڑا سا آئیں باہر، ہر وہ کام، ہر وہ رفتار و ہر وہ کہیں کہ عمل کہ جو انسان کے اپنے نفس کے نقصان کے لیے ہو، یا اپنے نفس کے اوپر ظلم ہو، وہ مضر ہو، وہ ضرر دہ ہو، اور انسان کی نفس کے نفع و منافع اس کے اندر نہ ہو، وہ عمل کیا ہے؟ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور انسان اس کا خیال نہیں کرتا، اکثر نہیں کرتا۔ وہ عمل کرتا ہے کہ جو اس کے وجود، مثلا جھوٹ بولتا ہے، اب جھوٹ کی اپنی تاثیر ہے اس کی نفس کے اوپر، لیکن اس کا خیال نہیں رکھتا۔ یا مثلا حسد کرتا ہے، حسد کی ایک تاثیر ہے اس کی شخصیت کے اوپر، اس کے نفس و روح کے اوپر، لیکن اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ غافل ہے، غفلت کا شکار ہے۔ یا مثلا مثال کے طور پر غیبت کرتا ہے، کہ غیبت کے متعلق مثلا متعدد روایات میں بیان ہوا ہے کہ مثلا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی شدید تر ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کون سا کالا دھبا اپنے دل کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر لگا رہا ہے، کیا تاثیر ہو جائے، لہٰذا وہ غیبت کرتا ہے۔ یا قرآن کی آیت کے مطابق کہ آیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کیا؟ یعنی غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا کیا ہے؟ گوشت کھاتا ہے، لیکن اس کی تاثیر اس کو معلوم نہیں ہے، یعنی یہ نہیں جانتا کہ اپنے نفس کے اوپر کیا ظلم کر رہا ہے، کیا نقصان اور کیا ضرر دے رہا ہے، لہٰذا ان اعمال کو انجام دیتا ہے۔ لیکن
अगर उसको पता चल जाए कि गुनाह हर वो अमल, हर वो रफ्तार, हर वो काम है कि जो इंसान अंजाम दे और वो उसके नफ्स के ऊपर, रूह के ऊपर नुकसानदेह साबित हो, मुज़र साबित हो, तो उस वक़्त शायद इतना गाफ़िल नहीं होगा। बस जो आपकी खिदमत में अगर मैं इसको खुलासा करना चाहूँ और गुनाह को सादा अल्फाज में बयान करना चाहूँ, गुनाह हर वो काम है, हर वो अमल है, हर वो रफ्तार है कि जो खुद इंसान की नफ्स के ख़िलाफ़ हो, जो खुद इंसान की नफ्स के ऊपर ज़रर व नुकसान का सबब बने और ज़ुल्म का सबब बने, उस अमल को क्या कहते हैं? गुनाह कहते हैं। अलबत्ता आयात और रिवायात की रोशनी में हम इसको दकीक आइंदा सेशन में बयान करेंगे। जी माशाल्लाह नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा सेशन है उसमें जैसा कि हमने मुक़द्दमतन गुफ्तगू का आगाज़ किया है, इंशाल्लाह इसी मौजू को आगे माह मुबारक रमज़ान में लेकर चलेंगे ताकि हमारे लिए मुशख़्ख़स हो सके कि गुनाह क्या चीज़ है और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए तौबा है। वो तौबा क्या है, किस तरह है, उसके क्या मरातब हैं, क्या दर्जात हैं। इसी तरह इस मौजू को आगे लेकर चलेंगे। इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन कराम से इल्तमास करते हैं कि इस मौजू को दकीक नज़र से देखें, इस पर दिक्कत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू।